الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر اور اچھی بنا دے، اللہ رب العزت ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے۔ دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور بہترین آخرت حاصل کرنے کے لیے بہترین عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت میں 3 باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 1، عبادت کس جگہ کرنی ہے، نمبر 2، عبادت کس وقت کرنی ہے، اور نمبر 3، کن سے پوچھ کر عبادت کرنی ہے۔ اس لیے کہ بسا اوقات وقت کے بدلنے سے عبادت کا اجر بدل جاتا ہے اور جگہ کے بدلنے سے عبادت کا اجر بدل جاتا ہے، تو کسی شریعت کے ماہر سے پوچھنا چاہیے کہ اس موقع پر کون سی عبادت کریں۔ میں اس مختصر سی تمہید کے بعد یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 15 شعبان کی رات، جسے عام طور پر شب برات کہا جاتا ہے، شب کا معنی ہے رات اور برات کا معنی ہے بری ہونا، یعنی شب برات ایک ایسی رات ہے 15ویں شعبان کی کہ جس میں آدمی توبہ صحیح معنوں میں کرے تو اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ مختلف احادیث شب برات کے بارے میں آئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مبارک ارشادات کو جمع کریں، ساری روایات کو جمع کریں، احادیث کو جمع کریں تو اس میں 2 باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ نمبر 1، اس رات کو قیام کرنا چاہیے، دن کا روزہ رکھنا چاہیے، اور رات کے قیام کا معنی یہ نہیں ہے کہ پوری رات قیام کریں، رات کے قیام کا معنی نہیں ہے کہ مخصوص تعداد میں رکھتے پڑھیں، قیام رات کا معنی قیام اللیل کا یہ نہیں ہے کہ ہر رکعت میں مخصوص آیات مخصوص صورتیں پڑھیں۔ اسی طرح رات کے قیام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رات کے قیام کو ضروری سمجھا جائے اور جو رات کا قیام نہ کرے اسے گناہ گار سمجھا جائے۔ اسی طرح جو 15 شعبان کا روزہ ہے اس کا معنی بھی صرف اتنا ہے کہ روزہ رکھ لیں تو بہتر ہے، مستحب ہے، اور نہ رکھیں تو گناہ نہ سمجھیں، روزہ رکھنے کو ضروری نہ سمجھیں، اور رمضان کی طرح سحری اور افطاری کے باقاعدہ اعلان نہ کریں اور اجتماعی سحری یا افطاریاں کرا کے اس روزے کو روزے کے مشابہ نہ بنائیں۔ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس رات کو چونکہ آئندہ آنے والے 1 سال کے افراد کے نام لکھے جاتے ہیں، کس کس نے پیدا ہونا ہے، کس کس نے فوت ہونا ہے، کتنا کس کو رزق ملے گا، اس لیے ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس دن میں جب میرا نام لکھا جائے کہ آئندہ سال میں نے کیا کرنا ہے، کہ جب میرا نام لکھا جائے کہ میری اس سال میں وفات آنی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اعمال اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ 2 باتیں روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، رات کا قیام، نمبر 2، دن کا روزہ۔ یہ 2 بات، یہ ایک چیز تو یہ ہوگی، رات کا قیام اور دن کا روزہ۔ نمبر 2، روایات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات اللہ رب العزت جہاں آسمان دنیا سے یہ اعلان فرماتے ہیں، کوئی ہے رزق مانگنے والا جس کو رزق دیا جائے، کوئی ہے مغفرت کو طلب کرنے والا جس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، جہاں یہ اعلان ہوتے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ اعلانات ہوتے ہیں اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ ساتھ احادیث کو دیکھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایسے بدقسمت افراد ہیں کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ روایات کو جمع کرنے سے اور شب برات کے متعلقہ ساری احادیث کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے
8 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، مشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب سمجھے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بت یا جانور کی پوجا کرے، یہ مشرک ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، مشاہن، ایسا وہ شخص کسی مسلمان بھائی کا دل میں بغض رکھے، اس بغض رکھنے والے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، مدمن خمر، ایسا وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ کبھی شراب پیا اور توبہ کر لی، آئندہ نہ پیا، یہ الگ بات ہے۔ شراب کا عادی، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ حدیث پاک میں کہ جو شخص دنیا میں شراب پیے پھر توبہ نہ کرے، اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم فرماتے ہیں۔ نمبر 4، مسبل ازار، وہ شخص جو شلوار ٹخنوں سے نیچے کرے، ایسا مرد، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ اور یہاں یہ واضح نشین فرمائیں، شلوار ہو تب، پائجامہ ہو تب، پینٹ ہو تب، تہمت ہو تب، لنگی ہو تب، کوئی بھی کپڑا جو بندہ پہنتا ہے اس کو ٹخنے سے نیچے کرنا مرد کے لیے حرام ہے۔ عورت کے لیے ٹخنا ظاہر کرنا حرام ہے اور مرد کے لیے ٹخلے کو چھپانا حرام ہے۔ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت ضروری سمجھیں، ٹخنے کو چھپانا حرام تب ہے، نمبر 1، نازلن، کپڑا اوپر سے نیچے جائے۔ نمبر 2، قائمن، کہ بندہ کھڑا ہو، اگر کوئی شخص بیٹھا ہو یا لیٹا ہو پھر ٹخنا چھپا لے تو گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح جراب یا موزہ جو نیچے سے اوپر کی طرف آتا ہے پہن لے، ٹخنا چھپا لے، تب بھی گناہ نہیں ہے۔ تو ایک وہ شخص جو ٹخنا چھپاتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، قاتل، نہ حق کسی کو قتل کرنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، قاطع الرحم، رحم یعنی رشتہ داری کے تعلقات کو ختم کرنے والا، اور اس میں یہ وضاحت ضروری سمجھے، اس سے مراد وہ شخص ہے جو دنیا کی بنیاد پہ تعلق توڑے، اور اگر شریعت کی وجہ سے تعلق توڑے، جہاں شریعت کا حکم ہو کہ ایسے بندے تعلقات منقطع کریں، وہ اس کے اندر شامل نہیں۔ کبھی رشتے کا جھگڑا، کبھی زمین کا جھگڑا، کبھی کوئی خاندان برادری کا جھگڑا، ان معاملات پہ تعلقات توڑنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ کسی سے رشتہ مانگا ہے، ان نے نہیں دیا تو ہمیشہ کے لیے بولنا چھوڑ دیا، کیوں نہیں دیا؟ ان کی مرضی ہے، بیٹی ہے ان کی مرضی ہے، بیٹا ہے، وہ رشتہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے تو ان کی مرضی ہے، اس پر تعلقات ختم نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طرح عاق الوالدین، عاق، نافرمان، ماں کا نافرمان یا والد کا نافرمان یا دونوں کا نافرمان، اس رات اس شخص کی بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی طرح 8واں، وہ شخص جو زنا کرے۔ حدیث پاک میں زانیہ کے لفظ ہے، عورت، زنا کرنے والی۔ جو حکم زانیہ عورت کا ہے وہ حکم زانی مرد کا ہے۔ بطور خاص عورت کی بات اس لیے کی ہے کہ عورت کو شریعت نے حفاظت کے اتنے اسباب دیے ہیں کہ اس کو زنا کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ جسم چھپائے، گھر میں رہے، اس کے انتظامات، اگر بچی ہے ماں باپ کے ذمے ہے، اور شادی ہوتی ہے تو والد کے ذمے ہے، شوہر کے ذمے ہے، پھر اس کے بھائیوں کے ذمے ہے، بڑی ہو جائے تو اولاد کے ذمے ہے، اس کو قصب معاش کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا، کمانے کے لیے باہر جانا ضروری نہیں ہے۔ تو عورت کے لیے کچھ احوال ایسے ہیں کہ اس کے لیے حفاظتی انتظامات زیادہ ہیں، بطور خاص اس کا نام لیا۔ بہرحال زنا کا عادی مرد ہو یا عورت، ان کی مغفرت بھی رات نہیں ہوتی، باقی تمام کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس رات میں اور دن میں اللہ توفیق عطا فرمائے تو رات کا قیام کریں، حسب استطاعت نوافل پڑھیں، اور اللہ توفیق دے تو حسب استطاعت دن کا روزہ رکھیں۔ کوئی غریب ہے تو اس کو سحری افطاری کرا دے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ کام نہ کر سکیں تو بطور خاص 2 چیزوں کا خیال فرمائیں۔ نمبر 1، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور کوئی گناہ گیس ہو جائے سنت کے مطابق، اور صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں مرد۔ خواتین عشاء کی نماز پڑھیں، سنت کے مطابق سوئیں اور صبح فجر کی نماز پڑھ لیں، اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ کام کر لیں۔ دن کو روزہ نہیں رکھ سکتے تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ ایک تو اس کا خیال کریں کہ نوافل رات کو اور دن کا روزہ نہ رکھ سکیں تو کم از کم گناہوں سے بچیں، اور دوسرا بطور خاص شب برات کے موقع پر خرافات سے بچیں۔ کہیں
حلوہ اور پوڑی کو ضروری سمجھا جا رہا ہے، اور کہیں رات کو پٹاخے بجانے یہ بچوں کے لیے ضروری سمجھا جا رہا ہے، کہیں اجتماعی عبادت تسبیح کی نماز پڑھنی ضروری سمجھی جا رہی ہے، کہیں خواتین اور مردوں کا مخلوط اجتماع ضروری سمجھا جا رہا ہے، کہیں مساجد اور دیگر جگہوں کو چراغاں کرنا ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ تو کم از کم یہ کریں کہ ان خرافات سے بچیں کہ شب برات کے موقع پہ پٹاخے، شب برات کے موقع پر مخلوط اجتماع، شب برات کے موقع پہ اہتمام کے ساتھ صلاۃ و تسبیح کی جماعتیں، تو یہ بدعات ان سے بچیں، رسوم سے بچیں اور خرافات سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر دن اور ہر رات شریعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا